وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ بھائی خالد صاحب، یہ آپ کی جو دو کلپ ہیں آخری، یہ بڑے ہی قابل غور ہیں۔ اسی وجہ سے اسلام کے اندر تبلیغ کے اوپر بہت بڑا زور دیا گیا ہے، اور تبلیغ نہ کرنا یہ بہت بڑا جرم قرار دیا گیا ہے۔ اور جو زبانیں نہیں کھولتے ہیں شرک اور کفر کے خلاف، اللہ کی نافرمانی کے اوپر ان کے ماتھے پر بل نہیں پڑتا ہے، شرک سے ان کے خون کے اندر حرارت نہیں پیدا ہوتی ہے اس کے خلاف، تو یہ وہ مومن نہیں ہیں جو قرآن کے مومن ہوں۔ تو لہٰذا اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے، یہی منصوبہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ انسانوں کو ان کے حال پر نہیں چھوڑ دیا جائے گا، بلکہ ان کے اندر مبلغ اٹھائے جائیں گے تاکہ ان پر پوری طرح حجت تمام ہو، اور کل قیامت کے دن جو بہت بڑی عدالت لگنے والی ہے اس میں ان کے خلاف ساری گواہیوں کا پورا انتظام کر دیا جائے۔ یہ بہت قابل غور نقطہ ہے کہ ہم نے ان کو احساس دلانا ہے۔ یہ خود نہیں سوال کریں گے، آپ نے سوال کرنے پر مجبور کرنا ہے، ان کو دعوت کے ذریعے غور و فکر پر مجبور کرنا ہے۔ تو یہ دعوت جب اٹھتی ہے کسی علاقے کے اندر، پھر گفتگو شروع ہو جاتی ہے، گھروں کے اندر گفتگو شروع ہو جاتی ہے، کچہریوں کے اندر، عدالتوں کے اندر، اسپتالوں کے اندر، پبلک پلیسز کے اندر، اسکولوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر۔ یہ مسئلہ، یہ دعوت جتنی شدت اختیار کرے گی یہ اتنی سنجیدہ ہوتی چلی جائے گی، اور چونکہ انبیاء کی دعوت بہت ہی سنجیدہ ہوتی ہے اور بہت ہی زیادہ کڑاکے کے ساتھ ہوتی ہے، چڑھ کر ہوتی ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہوتی ہے، اور بال برابر اس میں گنجائش نہیں ہوتی ہے کمپرومائز کی، اس وجہ سے کھلبلی مچتی ہے۔ تو آج بھی اگر یہ دعوت اسی انداز سے اٹھے، اور اٹھنی چاہیے، اور الحمدللہ اٹھ رہی ہے، اگرچہ اس انداز سے تو نہیں ہے جو انبیاء کا دور ہوتا ہے یا صحابہ کا دور تھا، لیکن ہمارے لیے نمونے وہی ہیں، یاد رکھیے صحابہ اکرام ہی ہمارے لیے نمونہ ہے، جس طرح انہوں نے نبی علیہ السلام کا ساتھ دیا، توحید کی بات کا ساتھ دیا، ایمان خالص کو پھیلایا، تن من دھن کی بازی لگائی، یہی ہمارے لیے مثالیں ہیں اور آئیڈیلز ہیں۔ انہی کو نقشے قدم پر ہم نے چلنا ہے، تھوڑا چلیں یا زیادہ چلیں، سمت یہی رہے گی۔ کوئی اگر رک بھی جاتا ہے تو وہ دم لینے کے لیے رکے، واپس جانے کے لیے نہ رکے بھائی۔ اگر رکتا ہے کوئی تو دم لینے کے لیے، جانا آ گئی ہے، اور کم از کم جو ٹارگٹ ہے وہ اس راستے میں شہادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جس دن جوش میں آئے گی، جس لوگوں کے لیے، جن خوش قسمتوں کے لیے، تو اس کو شہادت کا موقع ملے گا۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے سب بھائیوں کے لیے جو بھی شہادت کے سچے شوقین ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ اس راستے میں شہید کر دے اور اس دین کو غالب کرے۔ اور اپنے لیے خصوصیت کے ساتھ میری دعا ہے اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک۔ اور یہ اتنی مبارک چیز ہے کہ اگرچہ نفس اس کی طرف مائل نہیں ہوتا ہے، لیکن جانا ادھر ہی ہے۔ دعائیں یہی ہیں اپنے مالک اور خالق سے، جس طرح عمر بن الخطاب دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اللہ مجھے اپنے راستے میں شہید کر دے اور اپنے نبی کے شہر میں دفن ہونے کی توفیق عطا فرما۔ تو ان کی بیٹی حفظہ پوچھا کرتی تھیں کہ بابا یہ دونوں باتیں اکٹھی کیسے ہوں گی؟ ظاہری بات ان کے ذہن میں یہ تھا کہ شہادت سرحدوں پر ہوتی ہے، اور ظاہری بات ہے جو اتنے دور جو شہید ہوتے تھے ان کو ادھر ہی دفن کر دیتے تھے، مدینے تھوڑی لاتے تھے۔ لیکن ایک خواہش کا معاملہ ہے نبی کے ساتھ دفن ہونے کا، نبی کے شہر میں دفن ہونے کا معاملہ ہے، خواہش کا معاملہ ہے، تو اللہ کے اوپر چونکہ ایمان ہے تو آگے سے جواب دیا کرتے تھے کہ اللہ اس بات پر بھی قادر ہے، یعنی شہادت بھی عطا فرمائے اور یہاں نبی کے شہر میں دفن ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دیکھیے نہ صرف اس شہر میں بلکہ نبی علیہ السلام کے بالکل قریب دفن ہونے کا اللہ نے موقع دیا ہے، اور شہادت کا بھی رتبہ دیا ہے۔ تو سچی شہادت کا شوق ہو، دعا ہو، تو ایک دوسری حدیث کے مطابق نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ عام بستر پر بھی، عام بیماری میں بھی، عام موت بھی اگر وہ مرتا ہے لیکن شہادت کا شوقین تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا ایک درجہ دیتا ہے۔ شہید کی موت میں اور عام موت میں یہی فرق ہے کہ عام مومن کو وہاں صبح شام اٹھایا جاتا ہے اور پھر صلا دیا جاتا ہے، اور دونوں ٹھکانے دکھائے جاتے ہیں۔ جنت کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے کہ یہ جنت میں اب تیرا گھر بننے والا ہے، بن چکا ہے، بس صرف قیامت کے دن تو اس میں داخل ہو جائے گا۔ اور پھر جہنم کا بھی وہ ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے کہ اگر تو مومن نہ ہوتا، اگر تو نے یہ کفر و شرک نہ چھوڑا ہوتا، بریلوی مر جاتا، دیوبندی مارا جاتا، اہل حدیث مر جاتا، یا جمہوریت کے سسٹم میں تو مر جاتا، سجدہ تعظیمی میں مر جاتا، یا تعویذ گنڈے میں مر جاتا، کسی بھی شرک پر تو مرتا، تو پھر تیرا یہ ٹھکانہ تھا۔ تو اس طریقے سے
اس عام مومن کے ساتھ یہ معاملہ کیا جاتا ہے، اور شہید کو جو وہاں برزخی جنت ہے اس میں داخل کر دیا جاتا ہے، جو یعنی برزخی جنت اس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ باقی وہ اصلی اور بعد کی جو ابدی جنت ہے وہ تو اس کے بعد بہت بڑا درجات ہے، یعنی یہاں ہی اس کو بتایا جائے گا کہ یہ اتنی جنت تیرے لیے جو بنی ہوئی ہے اس میں تو اتنا زیادہ خوش ہے، جو چاہتا ہے وہ جاتا ہے، یہ تو بہت ابھی تھوڑا ہے، اور قیامت کے بعد تو تمہیں ایسی بڑی بڑی جنتوں کے اندر، زمین اور آسمان جتنی وسطوں والی جنتوں کے اندر تجھے داخل کر دیا جائے گا۔ تو وہ دونوں منظر سامنے ذہن میں رکھیے، اور پھر اللہ سے اپنے لیے گڑ گڑا کے رو کے دعائیں مانگی کہ مالک مجھے اپنے راستے میں شہید کر دے۔ تو اس انداز سے مومن جو آگے بڑھیں گے، کہ جو کافر مشرک ان کو دھمکی دیں گے تو ان کو حیرت ہوگی کہ دیکھو یہ مجھے مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں، اور میری سب سے بڑی دعائی یہی ہے۔ تو کس طرح جب یہ دونوں چیزیں آپس میں اکٹھی ہو جائیں گی تو اس بندے کی گویا لاٹری نکل آئی، اللہ تعالیٰ اس دین کو ایسے جالوں کے ذریعے آگے لائے گا، اس طرح جو آگے بڑھیں گے ایمان خالص کے اوپر قائم رہتے ہوئے۔ یہ معاملہ ہے، ہر علاقے کے اندر ہم نے دعوت اللہ کرنی ہے اور اس دین کو پھیلانا ہے۔ ہمیں اصل بات سمجھ میں آ گئی، راستہ ہمیں اللہ نے دکھا دیا ہے، اب اس کے بعد ہم چاہے اس پر قائم رہیں یا نہ رہیں، یہ ہماری طرف سے کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی طرف سے جو وعدے ہیں وہ بالکل پکے وعدے ہیں۔ اس سلسلے میں بھی انشاءاللہ جون کے پہلے ہفتے میں، جون 2024، اس کے پہلے ہفتے میں انشاءاللہ دعوت اللہ کا ایک پروگرام ہے، مختلف شہروں کے اندر، ساتھی اس کے لیے کمر کسیں اور اس میں شرکت کریں، ابھی سے انتظام کریں، تیاری کریں، چھٹیاں وغیرہ لے رہے ہیں۔ اور پھر یہ تو ایک نمونے کے طور پر پروگرام کیا جاتا ہے، باقی پورا سال آپ نے اپنے اپنے علاقوں کے اندر اسی طریقے سے کرنا ہے، چاہے وہ چھوٹا سا گاؤں ہو، وہاں کھڑے ہو جائیں کسی چوک کے اندر اور بس سٹاپ کے اوپر اپنا لٹریچر بانٹیں، تقریر کریں، بسوں کے اندر تقریریں کریں، ہر جگہ جا کے اس توحید کو پھیلائیں میرے بھائیوں، پھر دیکھنا کس طرح رنگ جام بدلے گا۔ اور اللہ تعالیٰ سے توفیق عطا فرمائیں، جو یہ کام کر رہے ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور جو نہیں کر رہے ہیں وہ اللہ سے توفیق مانگیں اور معافیاں مانگیں، اور اس دعوت کا ساتھ دیں۔ ضروری نہیں کہ ہر بندہ تقریر کرے، ساتھ دیں، ساتھ چلیں، اس میں اپنا وقت دیں، اپنا جان لگائیں، مال لگائیں، لٹریچر بانٹیں اور تقریریں کرنے والوں کا ساتھ دیں۔ دیکھیں کس طرح انشاءاللہ کڑی سے کڑی کھلتی جائے، بڑے بڑے مقرر اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جماؤ، یہ ہوا ہے اصل میں، جماؤ نہیں دکھایا لوگوں نے، پھسل گئے ہیں، پیچھے ہٹ گئے ہیں، رخ بدلی کر دیا ہے، ٹیڑھا کرنے کی کوشش کی ہے، طریقے اپنے اختیار کیے ہیں انہوں نے، وہ طریقہ ان کو گویا پسند نہیں ہے، کیونکہ اس میں خطرات ہیں، اس میں موت نظر آتی ہے۔ وہ طریقہ جو نبی علیہ السلام کا طریقہ، صحابہ کرام کا طریقہ، ہمیں تو وہی طریقہ پسند ہے بھائی۔ اللہ تعالیٰ اسی کے اوپر قائم رکھے۔